والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں بہت مشہور صورتیں ہیں، جس میں سے ایک صورت سورہ کہف ہے، جس میں ہم تمام لوگ اس کی فضیلت سے متعلق اس بات کو جانتے ہیں کہ اس سورت کو ہر جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی ترغیب کی ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتوں کو یاد رکھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کی فضیلت اور اس میں بتائی گئی باتیں بہت اہم ہیں۔ بعض مفسرین نے صرف سورہ کہف کی تفسیر پر کتابیں لکھی ہیں، صرف ایک سورت کی تفسیر، سورہ کہف کی تفسیر۔ یہ سورت جو ہے اس میں کئی واقعات ہیں، جن میں ایک اہم واقعہ کچھ نوجوانوں کا ہے۔ اسلام میں نوجوانوں کا تذکرہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مورتیوں کو توڑ دیا تھا تو ایسی صورت میں لوگوں نے بات چیت کی کہ یہ کس نے کیا؟ تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ سمعنا فتى يذكر، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کارنامہ کوئی بڑھاپے کا نہیں تھا، نہ ہی ادھیڑ عمر کا، بلکہ بالکل نوجوانی کا تھا، اور اسی کے سزا کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا تھا۔ آپ دیکھیں گے جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر واقعات میں نوجوان اور جوان صحابہ کرام کا بڑا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ کہف یہ بھی دراصل چند نوجوانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے 13 نمبر آیت میں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان بچے ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا، ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہاں ان نوجوانوں نے کیا کیا تھا؟ بادشاہ سے لڑائی کی تھی، مار پیٹ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا؟ نہیں، ان نوجوانوں نے وہ کام کیا تھا جو نوجوانی میں کرنا کسی کو پسند نہیں تھا۔ یہ بھاگے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بھاگے تھے۔ نوجوانی کا گرم خون ہمیشہ لڑنے کی بات کرتا ہے۔ ہم کسی سے کم ہیں؟ ہے نا؟ نوجوانی کا خون یہ کہتا ہے ہم کسی سے کم ہیں؟ مار کا چپا ڈال دو، یہی نہ کہتے تھا جوان لوگ، مار کے مسپٹا بھی بھاگ دیں گے، ٹھیک ہوتے ہیں کلکتہ کے لینگویج میں، ہم کسی سے کم ہیں؟ یہ نوجوانوں نے لڑائی نہیں کی، بلکہ یہ
کبھی کبھی فتنوں سے بچنے کے لیے بھاگنا چاہیے، کبھی کبھی فتنوں سے بچنے کے لیے بھاگنا چاہیے، فتنے سے ٹکرانے کے بجائے اس سے بھاگنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور اور مطلوب ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور سنا دو تو دجال والا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ دجال ظاہر ہوا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے۔ اس پر مقابلہ نہیں کرنا ہے، نہ ہی اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے ایمان پر مکمل یقین کے ساتھ جائے گا اور اس حال میں لوٹے گا کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ مشرک و کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے فتنوں سے بھاگنے کا حکم شریعت میں ہے۔ آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت رہا ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان بار بار میں کیا ہوتا ہے، فتنوں میں کودتے ہیں، فتنوں پر ٹانگ مارتے ہیں، فتنوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں جب ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر، علم کے اعتبار سے ہمارا سماج بہت کمزور ہے، تو ایسے دور میں، ایسے حالات میں فتنوں سے بھاگنا یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ آج انسان کو فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں سے بھاگنا ہوگا، مقابلہ نہیں کرنا ہوگا۔ ابھی پوری دنیا میں بڑے بڑے عالموں کے بیچ ایک مسئلے میں بحث ہوئی کچھ دن پہلے، انٹرنیٹ میں علماء آپس میں بحث کی۔ بحث کا مدعا یہ تھا کہ ایک عام مسلمان کو ایک ایسا آدمی جس کو پڑھنے کا شوق ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے علماء کی جماعت نے کہا کہ صرف انہی کتابوں کو پڑھنا چاہیے جو ایتھینٹک ہو، ایسے علماء کی لکھی گئی ہو جو علماء علم، تقوی، منہج، عقیدہ اس اعتبار سے صحیح و درست ہو۔ ساری کتابیں پڑھ لینا صحیح و درست نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کتاب آپ پڑھ لیں اور آپ کا دماغ گھوم جائے اور آپ گمراہ ہو جائیں۔ وہی ایک طبقہ ایسا تھا کہ پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا، پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا اس میں کچھ خرابی ہے۔ تو اس میں یہی بات آئی کہ اگر آدمی فتنے سے بچنا چاہے تو فتنے سے ٹکرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں سب عالم کی تقریر سنو، اچھا لے لو، خراب چھوڑ دو، ہے نا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے آلو پیاز خریدنے گئے ہیں، اچھا والا پہچان کے نکال لے گا، خراب والا چھان کے پھینک دے گا۔ اتنا ہی اگر علم پختہ ہے تو تم ہی عالم ہو پھر بھائی۔ اگر اتنے مضبوط علم تمہارے پاس ہے کہ تم یہ پکڑ سکو کون اچھا ہے کون خراب ہے، تم ہی عالم ہو پھر۔ یہ تو عالم لوگ پکڑیں گے نا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، سب کی بات سننا۔ اسی لیے ہمارے علماء، کبار علماء جیسے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، پہاڑ علم کے سمندر، اور انہی جیسے علماء شیخ سلیمان الوحیدی اور دیگر سارے علماء دنیا بھر کے جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کتابیں، ہر عالم کی بات، ہر کسی کی تقریر نہیں سننا اور نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ان کتابوں کو جتنا زیادہ ایوائڈ کیا جائے، ان کتابوں سے جتنا بھاگا جائے، ان کتابوں سے جتنا دور رہا جائے، ان کی باتوں سے جتنا دور رہا جائے، اتنا زیادہ انسان سیف ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے نوجوانوں کی عادت ہے ڈاکٹر اسرار کو سننے
بات دل میں اتارتا تو شیطانی ہے نا، چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ کیوں منع کیا جاتا ہے؟ ان کے عقیدے میں، ان کے قرآن کی تفسیر کے طریقے میں وہ طریقہ نہیں جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو محدثین کا طریقہ تھا۔ من گڑت اور منمانی طریقے سے قرآن کی تفسیر کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہ۔ یہ بھی فتنہ ہے، انجینئر مرزا کا فتنہ ہے نا، محمد شیخ پاکستان کا ایک ہے، اپنے آپ کو دی قرآن مین، وہ آئرن مین تھا، بھی قرآن مین بن رہا ہے، دی قرآن مین، he only speaks قرآن، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، صرف قرآن بولتا ہے۔ تو کھانا لاؤ کیسے ہوتا ہوگا بھائی، پانی دو کیسے ہوتا ہوگا؟ تو یہ پرائیویٹ ٹائٹل لگا کیا ہے دنیا کے سامنے، فرحت ہاشمی، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، فرحت ہاشمی، مسلک، عقیدہ، منہج سب بول۔ مفتی نے ہمارے نوجوان لڑکے لوگ مفتی نے کو بہت سنتے ہیں، وہ بھی ایک فتنہ ہے نا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اب ان فتنوں سے بھاگنا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ سورہ کہف آج کے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ اس میں نوجوانوں کو فتنے سے ڈرنے کی نہیں، فتنوں سے بھاگنے کا درس دیا گیا۔ کیا کہا؟ کچھ لڑکے تھے، ایمان لائے، بادشاہ نے ظلم کیا، زد و کوب کی، مارنے پیٹنے کی دھمکی دی، جان پر بڑھائی، تو ان لوگوں نے گاؤں چھوڑ کر کے بھاگنے کا ارادہ کیا، گاؤں چھوڑ کر کے بھاگے، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ کہاں جا کر کے چھپ گئے؟ ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ غار 2-4 ہزار اسکوائر فٹ کا کوئی فلیٹ کا تو نام ہے نہیں، ہے نا، چھوٹا سا غار، پہاڑ کے اندر ایک سوراخ، اس میں جانا۔ یہاں یہ نقطہ پتہ چلا، ایمان کی تنگی کفر کی وسعت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کفر کی وجہ سے اگر انسان کو کتنی نقصان میں جائے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ایمان کی وجہ سے اگر اس کو تنگ راستوں سے گزرنا پڑے اور تنگ جگہوں پر رہنا پڑے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کو منظور ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ان بچوں نے کیا کیا، بھاگے، غار میں آ کر چھپ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سو گئے، 300 سال کے بعد جاگے، باہر نکلے، واپس غار میں آئے، پھر سو گئے، اب قیامت تک کے لیے سو گئے۔ بس اتنا ہی ہے ان کا قصہ، ان نوجوانوں کا قصہ اتنا ہی ہے۔ اسی پر اللہ رب العالمین نے سورت کا نام رکھ دیا کہف، اسی پر اللہ تعالیٰ نے کیا نام رکھا سورت کا نام؟ کہف۔ نوجوانوں کو اپنے خون پر کنٹرول، اس کی گرمی کو ضابطے میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات اس سے پہلے بھی کہا، گاڑی کی اسپیڈ جتنی بھی ہو، بریک بھی بہت ہائی کوالٹی کا ہونا ضروری ہے نا۔ جس گاڑی کی اسپیڈ کم ہوتی ہے اس میں ڈسپلیٹ تھوڑی دیا جاتا ہے، سائیکل میں ڈسپلیٹ ہوتا ہے، لیکن جو بائک، جو کار ہائی اسپیڈ ہوتی ہے اس میں بریک بھی بڑا ٹائٹ دیا جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کے اندر خون میں ابال ہے تو اس میں بریک کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، نہیں تو یہ اگر کہیں بھی جا کے ایکسیڈنٹ کرے گا اور کہیں بھی جا کر کے نقصان کرے گا۔ یہاں ایک بات اللہ رب العالمین نے اور بیان کی، وہ بات اللہ رب العالمین نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کو ان کے دلوں میں باندھ دیا۔ یہ ایمان دلوں میں بیٹھنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
ایمان اللہ رب العالمین کسی کے دل میں بیٹھا نہ دے وہ آدمی کبھی بھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو باندھ دیا، تب ایسی صورت میں ہم لوگوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں کا آسمانوں کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے، ہم ان کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان دل میں بیٹھنے ہی کا نتیجہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہما، یہ سب شہید تو ہو گئے لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیے۔ معلوم یہ ہوا ایمان کی حفاظت جان و مال کی حفاظت سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ دو قسم کے لوگ سمجھ میں، ایک وہ لبرل جو ایمان کی سودا کر کے جان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا ارے بھائی جس ملک میں ہے اس ملک کے حساب سے جینا چاہیے، ہے نا۔ ایک آدمی رات کے 2 بجے مجھے فون کیا، رات کے 2 بجے، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، فون کیا تو پوچھ لو۔ ہمارے دوست لوگ ہم کو نمستے بولتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، بولا نہیں، بولا کہاں نہیں بول سکتے ہیں، ایک کفریہ جیتا ہے، شریعت کہتا ہے جس دیش میں رہو اس حساب سے رہو، تو بولا اس دیش میں تھوڑی قانون میں لکھا ہے کہ نمستے بولو، بولا نہیں اگر ہم نمستے نہیں بولیں گے تو اس کو برا لگے گا، بولا اللہ کو برا لگ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایک وہ لیبرل لوگ ہیں، کوئی سوچتا ہے کہ اگر ہم نہیں بولیں گے، میرا مارکیٹ ہے، میرے مارکیٹ میں بھی دکان ہے، لوگ میری دکان سے سامان خریدنا چھوڑ دے گا، میرے بزنس برباد ہو جائے گا، ہے۔ تو ایک طرف وہ لیبرل لوگ ہیں جو لوگ ایمان کا سودا کر کے جان و مال کی حفاظت میں لگے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مار کے چل کر دانتی توڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بولے ہم تو ایمان پہ ڈٹے ہیں، تم کو بھی مجبور کریں گے۔ ان دونوں کے بیچ میں یہ راستہ ہے اصحاب کہف کا۔ کیا راستہ؟ ایمان کی حفاظت کے لیے بھاگو، بھلے تمہارے جان و مال کو نقصان پہنچتا ہو جائے، بھلے تمہیں کچھ نقصان اٹھانا پڑے، کچھ خسارہ اٹھانا پڑے، لیکن ایمان کی حفاظت کرو۔ ٹکراؤ سے جتنا زیادہ ہو سکے بچو، ٹکراؤ سے جتنا زیادہ ہو سکے بچو۔ دنیا میں جو لوگ فتنہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو اکسائیں گے۔ رام نومی میں کیا ہوا؟ مسجد کے سامنے آ کے شور بجانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو اکسا رہے تھے، آپ ذرا سی غلط حرکت کر دیے، بس وہ کچھ بھی کریں گے، اور کہا جائے گا ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو اکسانے کے لیے ساری حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر اسلام کیا کہتا ہے؟ سورہ کہف کہہ رہا ہے ٹکراؤ سے بچو، ٹکراؤ سے بچو۔ اسی لیے میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں مسجد پہ جانے کے بعد سب سے پہلے مسجد کا گیٹ چیک کرتا ہوں، پھر مسجد والوں سے کہتا ہوں گیٹ مضبوط رکھا کرو، کبھی مصیبت آئے تو اندر سے گیٹ بند کر دینا، کتے بلی شور بجائیں گے چلے جائیں گے، اس کے بعد کھول دینا، کمزور مت رکھنا گیٹ، اور ایسے گیٹ بند کر دینا کہ باہر سے کوئی کچھ اندر پھینک سکے۔ ایک مسجد کو 4 سال سمجھانے کے بعد اب گیٹ میں وہ لوگ کچھ چیزیں باندھتے ہیں، ورنہ ایسا گیٹ تھا کہ آدمی باہر سے کچھ ہی پھینک کے جا سکتا ہے۔ لوگ ہمیشہ جو پچھلے 6-7 سال سے ایک ہی کوشش ہے، آپ کو اکسائیں گے۔ میسیجز جو آتے ہیں اس میں کتنے میسیجز فراڈ ہوتا ہے، فلاں جگہ 4 مسلمان مان دیے گئے، 80 لوگوں کو مان دیے گئے۔ ایک بار مولانا مجھ سے بول رہے تھے کہ جو کشمیر کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھتے ہیں نا، کشمیر کے بارے میں، بولے ہاں، بولے 80% ویڈیو فیک ہوتا ہے۔ بولے کیوں؟ بولے میں ہر سال کشمیر جاتا ہوں، میں ہر سال کشمیر جاتا ہوں، لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں دکھتا، لیکن
ہوا ہوگا کبھی کسی زمانے میں اس ویڈیو کو شوٹ کر کے رکھا ہے، نیا پیٹ ڈال کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کو اکسایا جائے، تاکہ آپ کو بھڑکایا جائے، اور آپ کو غلط قدم اٹھائیں، پولیس والے آپ کو اٹھا کر اریسٹ کرتے ہیں، پھر آپ 10 سال تک اس کو پیسے کا چکر لگاتے ہیں، ہے نا؟ یہی تو چل رہا ہے۔ لہٰذا کسی کے بھڑکاؤ، کسی کے اکساؤ سے بچیں، ٹکراؤ سے بچیں، یہی سیف طریقہ ہے۔ یہی چیز سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کی کئی مثالیں اسی سورہ کہف میں آگے بیان کی ہیں، کئی مثالیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ سورہ مریم آج تلاوت کی گئی، مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اللہ نے ان سے کیا کہا؟ کوئی سوال کرے تو بولنا میں نے چپ کر روزہ رکھا، مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ ہونے کا روزہ رکھا ہے، مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، تم کو جو سوچنا ہو سوچ لو، ہے نا؟ ہر بات کا جواب دینا، ہر بات میں صفائی دینا، ہر معاملے میں ٹکرانا، یہ اسلام کے طریقے میں نہیں ہے۔ یہ سڑک چھاپ لوگوں کا کام ہے، سڑک پر جو ہے سڑک چھاپ لوگوں کا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم منہج کو سمجھیں، سورہ کہف کی تفسیر پوری پڑھیں، بہت ساری باتیں اس میں اسی معاملے کی آپ کو نظر آئیں گی۔ یاجوج ماجوج کے جب فتنہ تھا، سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، تو لوگوں نے یاجوج سے ٹکرایا نہیں، بیچ میں صرف دیوار کھڑا، ٹکرایا نہیں، اسی بیچ میں دیوار کھڑا تھے۔ ایسی بھی کئی چیزیں آپ کو اس صورت میں ملیں گی۔ اللہ